بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين صدق الله مولانا العظيم۔ مصر اور اس کے قریب کے علاقوں میں جب قحط پڑا، بارشیں بالکل بند ہو گئی اور لوگوں پر فقر و فاقے کا زمانہ شروع ہو گیا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر انتظامات خود سنبھال لیے۔ اور کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ ملکی انتظام بطور خاص جب مشکل حالات ہوں، حکمرانوں میں جتنی دیانت ہوگی اللہ کا اتنا ہی فضل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 1 سال ایسا سخت ترین قحط پڑا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس 1 سال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں میں گندم اور غلہ کی تقسیم ملازموں پر نہیں چھوڑی، اس کی نگرانی خود کرتے تھے۔ جتنے لوگوں کو جو دینا ہے خود اپنی نگرانی میں دلواتے تھے تاکہ بے ایمانی نہ ہو اور ہر مستحق تک پہنچ جائے۔ اور طے یہ کیا کہ ہر بندے کو 5 من گندم ملے گی۔ طے یہ کیا ہر بندے کو بھائی کتنی گندم ملے گی، اس سے زائد نہیں ملے گی، اور جو خود آئے گا اسی کو ملے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام تک شہرت پہنچ گئی کہ مصر کے جو بادشاہ ہیں وہ بڑے کریم النفس انسان ہیں، اور اس مشکل گھڑی میں وہ مخلوق کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو تم مصر جاؤ اور وہاں سے اپنے لیے گندم لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی مصر پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے، قرآن کہہ رہا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جیسے ہی وہ حضرت یوسف کے پاس آئے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام گندم اپنی نگرانی میں تقسیم کروا رہے تھے، تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ بھائی ہم تو لفظوں میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے ان کیفیات کو۔ اب جب وہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا تو حضرت یوسف کو ہی پتہ ہے۔ ہم تو لفظوں میں کہہ سن کر آگے چلے جائیں گے، جس پر یہ لمحات بیتے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا۔ یہاں میں نے شروع میں ایک سوال تھا، اور وہ سوال جب ہم طالب علمی دور میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے اس وقت وہ سوال دل میں بڑا کھٹکتا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اب بھائی آ گئے، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو یوسف علیہ السلام کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ 2 بندے بھیجتے، جا کے اپنے والد کو پیغام پہنچا دیتے میں ادھر موجود ہوں۔ بھائی یہ کوئی مشکل کام تھا؟ جب بھائی کنعان سے گندم لینے مصر آ سکتے ہیں، آنا جانا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے، وہاں شہزادگی کی زندگی گزاری، مصر کی بادشاہت ملی، کچھ مشکل ہی نہیں تھا کہ 2 بندے بھیج کے اپنے والد کو اطلاع کر دیتے۔
لیکن اطلاع نہیں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ایک بال بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کو کہ اپنی موجودگی کی اطلاع اپنے والد کو کر دیں۔ بہرحال اب جب بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ جب پہچان لیا، مفسرین نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے کہ یہ 40 سال کے بعد آمنا سامنا ہوا۔ بھائی کتنے عرصے کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ یوسف علیہ السلام 8-10 سال کے بچے تھے، اور اب یوسف علیہ السلام 45-46 سال کے، 50 سال کے ہو رہے تھے۔ تو ظاہر ہے شکلیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ یوسف علیہ السلام نے صورتحال معلوم کی، اور یوں کی وحی کے مطابق اپنے آپ کو بھائیوں پر ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی۔ اور والد اور اپنے سگے بھائی بنیامین، جن کا اسرائیلی روایات میں نام کیا ہے؟ بنیامین، چونکہ یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی جو ہیں یہ باپ شریک ہیں، ماں شریک نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ اور یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دل کا سکون اور قرار جو تھے وہ وہی بھائی تھے، چھوٹے بنیامین۔ یوسف علیہ السلام نے اب صورتحال معلوم کی، لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے اس میں کسی طرح کا خلل نہ پڑے۔ بھائیوں سے پوچھا کہ تم مجھے کوئی اجنبی لگتے ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تمہاری زبان بھی یہاں والی نہیں ہے، تم کسی دشمن کے جاسوس تو نہیں ہو؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ پہچان تو لیا، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ کہا تم مجھے اجنبی لگتے ہو، تمہاری زبان یہاں والی نہیں ہے، تمہارا حلیہ بھی یہاں والا نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے کہ شاید تم کسی دشمن کے جاسوس نہ ہو۔ انہوں نے فوراً کہا جی ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم تو کنعان سے آئے ہیں۔ بھائی ساری صورتحال واضح ہو گئی کہ نہیں؟ باتوں باتوں میں کہا کہ اچھا تم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہو، نبی کے بیٹے ہو، تمہارے کوئی اور کون کون ہے پیچھے؟ بتایا کہ ہماری ایک سوتیلی والدہ ہیں، اور ہمارے والد ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کون ہے؟ ہمارے ایک بھائی ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں۔ اب سارا کچھ معلوم کر لیا۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ٹھہرایا اپنے پاس، اور ان کی خوب مہمانی کی، ان کو بہت عزت دی، شاہی مہمان بنا کے رکھا، ان کو خوب نوازا، اور جتنے دن ان کو مہمان رکھنا تھا مہمان رکھا، خدمت کی، مہمانی کی۔ اور جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں سے کہا کہ ان کو غلہ بھی دے دو، ہر آدمی کو 5-5 من، وہ تو ظاہرہ انصاف تھا، اصول تھا، اور جو یہ پیسے لے کر آئے ہیں نا وہ بھی ان کے سامان میں چھپا دو۔ مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اس غلے کی جو قیمت تھی وہ اپنی جیب سے شاہی خزانے میں جمع کروا دی، اور قرائن سے حضرت یوسف سمجھ گئے تھے کہ ان کے پاس اس گندم کی قیمت کے علاوہ اور کوئی پیسہ نہیں ہے۔ گندم بھی دے دی۔ اب یہ بھائی کتنے تھے؟ 10 تھے، گویا کہ ان کو 25 من گندم آئی، 5-5 من گندم ان کو دے دی، اور پیسے بھی اندر
چھپا دیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پیچھے ہمارے والد ہیں، ہمارے ایک سوتیلے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی گندم دے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ملازموں نے کہا ہمارے یہاں قانون ہے، جو خود آئے گا گندم صرف اسے ہی ملے گی۔ یہ تو انصاف تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا آئندہ آپ ایسے کرو کہ جو آپ کا ایک سوتیلا بھائی ہے نا، اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ آپ نے میرے اخلاق دیکھ لیے، میری مہمانی بھی دیکھ لی ہے، آئندہ جب آؤ گے اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر آنا۔ اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں گندم نہیں ملے گا۔ مقصد کیا تھا؟ اپنے بھائی سے ملنا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام خود نہیں جا سکتے تھے، اپنی اطلاع نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی، لیکن اپنے بھائی کو یہاں بلانے پر کوئی پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی۔ یوں کہہ کر ان کو رخصت کر دیا، لیکن بھائیوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ ہمارے سامان کے اندر چھپا دیے گئے۔ اب یہ بھائی یہاں سے واپس گئے، اس طرح گئے کہ زبانوں پر تذکرہ کہ یار یہ تو بہت ہی کوئی اللہ کا بندہ، مصر کا بادشاہ ہے، ایسا مہمان نواز، ایسا با اخلاق، معمولی قیمت کے ساتھ سب کو اس قحط سالی کے زمانے میں گندم بھی دے رہا ہے۔ ہم چونکہ دور سے آئے تھے، ہماری مہمانی کی ہے، ہمیں شاہی مہمان بنا کے رکھا ہے۔ بہرحال وہ پورے رستے پر جاتے ہوئے واپسی پر حضرت یوسف کے اخلاق کا تذکرہ کرتے گئے۔ وہاں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کے ظاہر ہے حالات بتائے ہوں گے کہ جی وہ تو ایسا کریم النفس آدمی ہے، مصر کا بادشاہ، ہماری بڑی مہمانی کی ہے۔ اور جب وہ گندم کھولی تو اس کے اندر سے سب کے پیسے بھی نکل آئے، اور حیران ہوئے کہ اتنا اچھا آدمی، اتنا اچھا انسان ہے مصر کا بادشاہ، ہمیں گندم بھی دے دی ہے، پیسے بھی واپس کر دیے، اور ہم سے وعدہ بھی کر لیا ہے آئندہ پھر آنا لینے کے لیے۔ ہمیں کیا کہا ہے؟ آئندہ پھر آنا لینے کے لیے، لیکن اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا۔ ظاہر ہے یہ قحط سالی کے 7 سال تھے، یہ جو گندم ہوگی یہ کوئی 6 مہینے سال چلی ہوگی۔ اب گندم پھر ختم ہو گیا، اب دوبارہ جانا ہے۔ جب دوبارہ جانا ہے تو بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، وگرنہ گندم نہیں ملے گی۔ یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جی آپ ہمارے بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیجئے، ان کے حصے کی بھی ہم گندم لے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں پہلے اعتبار کر کے دیکھا نہیں، تم پر میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اب تو نہیں میں بھیجوں گا۔ انہوں نے قسمیں دیں اور یہ کہا کہ جی اگر آپ بنیامین کو ساتھ نہیں بھیجو گے تو ہمیں بھی گندم نہیں ملے گی۔ یوسف علیہ، بہرحال یہاں لمبی بات ہے، ترجمے میں آپ دیکھیں گے، اپنے والد کو اعتماد دلایا، قسمیں کھائیں، یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کے بھروسے کر کے ان کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ عہد و پیمان لیا، قسمیں لیا، اور بنیامین کو ساتھ دے دیا۔ جب یہ واپس آئے، دوبارہ گندم لینے آئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹو جب تم وہاں جاؤ نا تو اب تم 11 ہو گئے ہو، اور 11 کے 11 بڑے نوجوان ہو، تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے، اور آخری اس رکوع کی جو آیت ہے وہ یہی ہے۔ بہرحال یہ دوبارہ آئے، بنیامین کو ساتھ لے کر آئے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، چونکہ نظر کا لگنا بھائی حق ہے، نظر کا لگنا کیا ہے؟ بالکل حق ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جو بے دین ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ہے کہ نظر کا لگنا بھائی کیا ہے؟ بالکل سچا۔ کہتے جی نظر کیسے لگ سکتی ہے؟ بھائی جناب آج شعاعوں سے لوہے کو نہیں کاٹ دیا گیا؟ بھائی پانی سے لوہے کو کاٹا گیا کہ نہیں؟ یہاں یہ ہماری لگے ہوئے ہیں، یہ لوہے پانی کی کٹائی ہے ساری۔ جب پانی سے کس کو کاٹا جا سکتا ہے؟ پتھر کو کاٹا جا سکتا ہے، اور پانی کے ذریعے لوہے کو کاٹا جا سکتا ہے۔ نظر جس وقت
آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر سے کچھ ایسی شعاعیں نکلتی ہیں. بھائی ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، دل کو دل سے، بھائی یہ جملہ بولا جاتا ہے، یعنی دل کے اثرات دوسرے پر پڑتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بات مجھے بڑی خیر خواہی سے کی ہے تو آپ کے پاکیزہ جذبات کا مجھ پر اثر پڑے گا کہ نہیں؟ تو جس طرح دل کے اثرات ہیں، میں زبان سے کوئی میٹھے کلمات کہوں گا بھائی، وہ آپ کو اچھے لگیں گے کہ نہیں؟ یہ آواز باتوں کے اثرات ہیں. بالکل اسی طرح نظر کے اثرات ہیں، اسی طرح نظر کے اثرات ہیں. جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور بھائی برے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے احادیث میں ایسے بہت سے واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا دم بتایا، صحیح بخاری میں ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں وہ دم کرنے کو بھی شرک کہتے ہیں. بھائی وہ دم کرنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو ایک دعا پڑھ کے اعوذ بکلمات اللہ، یہ دعا پڑھ کے حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کیا کرتے. اور بعد میں پتہ کیا فرماتے کہ میں اپنے ان دونوں بچوں کو وہی دم کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے. بھائی یہ حدیث کہاں ہے؟ بھائی گرمی میں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح ترین حدیث ہے. اب صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کو کیا کیا کرتے تھے؟ دم کیا کرتے. اور صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک باندی آئی، اس نے کہا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ جو حضرت ابو سعید خدری کی بات میں نقل کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے نا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کوئی دم کر دو. حضرت ابو سعید خدری گئے اور سورہ فاتحہ سے دم کیا. سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا کیا؟ دم کیا، اور ان کو شفا مل گئی. انہوں نے 30 بکریاں دی ان کو. حضرت ابو سعید خدری نے وصول کر لی. اب ان میں اختلاف ہوا کہ آیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں. مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے. اس لیے دم اور تعویذ پر ہدیہ لینا جائز ہے، ریٹ مقرر کرنا جائز نہیں، جس طرح ہمارے یہاں اس وقت مارکیٹیں چل رہی ہیں. ہدیہ دینا بھی چاہیے دم پر، اور بغیر مانگے دم پر کوئی ہدیہ دے تو اس کو لے بھی لینا چاہیے. اور صحیح نہیں، یہ جو تیسرا حوالہ ہے یہ ابو داود کا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو داود، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک نوجوان کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی یہ دیوانہ ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں دم کرتا ہوں. اس کو کئی دن تک مسلسل سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرتے رہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر کیا کرتے رہے؟ دم کرتے رہے. وہ نوجوان ٹھیک ہو گیا. وہ قبیلے والے بہت خوش ہوئے، انہوں نے ان کو 100 بکریاں دی. کتنی بکریاں دی؟ 100. اور انہوں نے قبول کر لی. اور یہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا. اور آپ علیہ السلام نے خود حضرت حسن حضرت حسین پر بھی دم کرتے، اور آپ علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے خود اپنے اوپر دم کرتے. لہٰذا دم کرنا بالکل جائز ہے. اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو جو نظر لگی تھی وہ حضور کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں چشمے پر کنویں پر نہانے لگا تھا، فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، بس پھر میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ان کو ڈانٹا، ان کو کہا تم وضو کرو.
وضو کروا کے ان کے جو وضو کا پانی تھا وہ ان پہ ڈالا، جیسے ہی ڈالا تو ان کی طبیعت بحال ہو گئی، ان کی طبیعت کیا ہو گئی؟ اور صحیح بخاری میں ہے خود حضور کو بھی دم ہوا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ہاں، صحیح ستہ میں ہی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کی طبیعت بوجھل تھی، حضرت جبرائیل آئے، پوچھا اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ بتایا میری طبیعت اس طرح بھاری ہے۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اور شام کو آپ نے فرمایا کہ دم کی وجہ سے میری طبیعت کا جو ثقل تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جتنی روایتیں میں نے پڑھی ہے، کوئی بخاری میں ہے، کوئی مسلم میں ہے، کوئی ابو داود میں، صحیح احادیث ہے، لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا دم کرنا بھائی کیا ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں، موطا مالک کی ایک حدیث ہے، موطا مالک حدیث کی سب سے پہلی اور سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کا درجہ بخاری سے بھی اوپر ہے امام مالک کی۔ اس میں حضور کا یہ ارشاد ہے کہ تم شرکیہ دم سے بچو۔ بھائی کس دم سے بچو؟ شرکیہ دم سے بچو، ایسا دم جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اس میں شرکیہ کلمات ہوں، تو اسلام میں ایسے دم اور تعویذ کی ہرگز اجازت نہیں۔ اسلام میں صرف اسی دم اور تعویذ کی اجازت ہے جس سے شفا بھائی کس سے مانگی گئی ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے مبہم کلمات بھی تعویذ میں اور دم میں کہنا جائز نہیں ہے، متعین طور پر پتہ ہو، مثلا سورہ فاتحہ ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، یا وہ مسنون دعائیں ہیں جو حدیث میں ہیں جن میں شفا اللہ سے مانگی گئی ہے، مدد اللہ سے مانگی گئی ہے، صرف وہی جائز ہیں۔ اور بھائی بیچ میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، اور یہ بھی سنت ہے چونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی تفصیل ہے، دم کرنے پر ہدیہ دینا چاہیے۔ بھائی دم کرنے والے کو ہدیہ دینا چاہیے، اور اگر کوئی ہدیہ دے تو دم کرنے والے کو لے لینا چاہیے۔ دم کرنے والے کو ریٹ مقرر کرنا اور مانگنا مجھے یہ درست نہیں لگتا، جس طرح ہمارے یہاں لوگ کر رہے ہیں، مجھے یہ درست نہیں لگتا۔ اب ذرا یہاں الفاظ دیکھیے، وجاء اخوۃ یوسف، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، داخل ہو گئے حضرت یوسف پر، یہ عربی کا انداز ہے، ہم محاورتاً کہہ لیں گے حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئے، میں زیادہ ترجمہ محاورے کا ہی کروں گا، لفظی نہیں کروں گا۔ فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور یوسف کے بھائی ان کو پہچان نہ سکے۔ اب قرآن کریم مقصد کی بات بیان کرتا ہے، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار ہو گیا، قال، حضرت یوسف نے فرمایا، ائتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تم میرے پاس لانا تمہارے اس بھائی کو بھی جو کس کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں کہا میرے بھائی کو، چونکہ پھر تو بات کیا ہو جانی تھی، واضح ہو جانی تھی، تمہارا باپ کی طرف سے جو بھائی ہے نا بنیامین، اس کو بھی لے کر آنا۔ اور آگے کیا فرمایا، الا ترون، تم نے دیکھا نہیں، انی اوفی الکیل، میں اچھی طرح تول کر پورا وزن دے رہا ہوں، کسی طرح کی کمی نہیں کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، تم نے دیکھا انا خیر المنزلین، میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ بھائی میں بہترین کیا ہوں؟ ہاں، یہ انبیاء کا ہی کمال ہے کہ وہ بھائی جو قتل کرنا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے کہاں پھینک دیا؟ کنویں میں پھینک دیا۔ نمبر 3، پھر چند درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ وہ جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کیا کی؟ ان کی خوب مہمانی کی۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم میرے پاس اپنے بھائی کو نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، محاورتاً ترجمہ یوں کر سکتا ہوں کہ آئندہ تمہیں گندم نہیں ملے گی، تم میرے پاس نہ آنا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، گندم تو دور کی بات ہے، تم میرے پاس بھی نہ آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، اچھا ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو راضی کریں گے۔
حضرت یوسف کو کہہ گئے کہ ہمارا جو سوتیلا بھائی ہے واپس جا کے ان کے والد کو وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہمارا پروگرام یہی ہے، واپس جب دوبارہ آئیں گے تو اپنے بھائی کے والد کو، یعنی اپنے والد یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو راضی کریں گے۔ وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا لِفِتْيَانِهِ، اپنے ملازموں کو، اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، کہ ان کے جو سامان ہے نا، ان کے جو پیسے ہیں، ان کا جو مال ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دو، لعلهم يعرفونها، تاکہ یہ پہچان لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ پیسے بھی بیچ میں ہیں۔ کیوں؟ اذا انقلبوا الى اہلہم، جب یہ واپس جائیں گے نا اپنے گھر والوں کے پاس، لعلهم یرجعون، پھر دوبارہ لوٹ کر واپس آئیں گے۔ فلما رجعوا الى ابیہم، پھر جب یہ بھائی اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئے، قالوا، اپنے ابا سے عرض کیا، یا ابانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، ہمیں گندم دوبارہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم دوبارہ گندم لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ بھائی جب یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تو اس وقت بھی یہی لفظ بولا تھا، اس وقت بھی یہی کلمہ کہا تھا۔ اب حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اعتبار کروں؟ الا کما، جیسا کہ میں نے یوسف کے بارے میں اس سے پہلے بنیامین کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا، کیا میں تم پر بھروسہ کروں؟ اب یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا، فاللہ خیر حافظا، اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حالات نظر آ رہے تھے کہ قحط پڑا ہوا ہے، دوبارہ پھر جانا پڑے گا، مصر کے بادشاہ نے کہا ہے اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو گندم اب بھیجنا پڑے گا، میرے ساتھ پہلے ایک حادثہ ہو گیا، کہیں دوسرا نہ ہو جائے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا۔ بھائی دیکھنا ذرا، میری بات سنو، ان کلمات سے سمجھ آ رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ میرے اوپر آزمائش ہے، یہ میرے اوپر کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنی گندم کھولی، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو پیسے اندر پائے اور سمجھ گئے کہ ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس ہے۔ قالوا یا ابانا، خوشی خوشی اپنے ابا کو بتایا، هذه بضاعتنا ردت الینا، ابا جی یہ جو ہمارے پیسے تھے نا وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیے گئے۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، آپ دوبارہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا وزن ہمیں مزید مل جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، وہ بڑی آسانی سے ہمیں یہ وزن دے دیں گے۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی پکی قسم اور وعدہ نہ دے دو۔ میں پہلے غلطی کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں غلطی کروں گا، لیکن مجھے اچھی طرح قسمیں دو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ بنیامین کو میرے پاس لاؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے جو تمہارے بس میں نہ ہو، وہ الگ بات ہے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُ، جب بیٹوں نے حضرت یعقوب کو قسمیں دے دی، پھر آگے فرمایا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہمارا جو بھی معاہدہ ہو رہا ہے میں اس پر اللہ کو نگران بناتا ہوں۔ وقال یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فیصلے سے بچا نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اور صرف میرے اللہ ہی کا چلتا ہے۔
علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا، جب بھائی حضرت یوسف کے پاس دوبارہ پہنچے، من حیث امرہم ابوہم، ویسے ہی داخل ہوئے جیسے داخل ہونے کا ان کے ابا نے کہا تھا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ جو حضرت تدبیر کی حضرت یعقوب نے، یہ اللہ کے کسی فیصلے سے بچا نہیں سکتی تھی، صرف ایک تدبیر تھی۔ ہاں، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، یہ تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک تمنا تھی جس کو انہوں نے پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، عَلَّمْنَاهُ، یہ علم ہم نے سکھایا تھا ان کو، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان سچی باتوں کو جانتے نہیں ہیں۔ اب آگے دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ